سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام میرے اکابر علماء، نوجوان علماء بھائی، باقی علاقہ بھر سے تشریف لانے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، محشر کا دن، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اس دن جو خوش نصیب کامیاب ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے، اور اللہ نہ کرے اس دن جو بد نصیب شخص ناکام ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ اب فکر تو ہونی چاہیے،
اللہ پاک کسی کو اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی اسے اپنی اولاد کی فکر لگ جاتی ہے۔ عید ابھی دور پڑی ہوتی ہے، رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے، عید کی فکر لگ جاتی ہے۔ تو وہ جو دن آ رہا ہے جس دن میں انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی زبان پہ بھی ہوگا یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی، ایک آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، آپ سب کہتے صلی اللہ بآواز بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی علیہ السلام کی زبان پہ ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ فیصلوں کا دن آ رہا ہے، اور اس دن جو نعمتیں ملنی ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ رب کریم کا دیدار ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمنہ کے لال بے مثال کا دیدار ہے، نبیوں کے دیدار ہیں، اولیاء کی ملاقاتیں ہیں، صحبتیں ہیں، جنت کے حور و غلمان ہیں، قسم قسم کی نہریں ہیں، اور جو عذاب ہے وہ عذاب بھی بڑا ہی خطرناک ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر 5 مرلے کا پلاٹ خریدنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، تو کیا اللہ ہمیں اتنی عجیب جنت مفت میں دے دے گا؟ اس کے لیے بھی تو تیاری کی ضرورت ہے۔ اب وہ کون سا مسئلہ ہے، وہ کون سی دعوت ہے، وہ کون سا پیغام ہے جسے ہم مان لیں، اپنے دل میں بسا لیں اور ہماری آخرت بن جائے؟ اس لیے میرے عزیز خیال کر، ابو طالب میرے نبی کا چاچا ہے اور بڑا عاشق چاچا ہے، لیکن جب گیا اس دنیا سے تو ایمان سے محروم ہو کر گیا۔ دوسری طرف دیکھ، ایک بندہ چلا حبشے سے، رنگ کا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی اس کے بڑے موٹے ہیں، میرے مدنی کی محفل میں پہنچا اور اس کی عزت اتنی بلند ہو گئی کہ چلتا زمین پہ ہے اور قدموں کی آہٹ عرشوں پہ سنائی دیتی۔ چاچا محروم ہو گیا، حبشے سے آیا ہوا مسافر وہ میرے مدنی کی محفل میں مالا مال ہو گیا۔ اب سوچ تو صحیح نہ میرے بھائی، وہ نقطہ نجات کیا ہے؟ جنت میں لے کے جانے والا وہ مسئلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا بڑی اہم عبادت ہے، لیکن صرف نماز سے نجات نہیں مل سکتی۔ نماز تو مکے والے پڑھا کرتے تھے، صرف روزے سے نجات نہیں، روزہ تو مکے والے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تلبیہ کہتے تھے، رفائی کام بڑے کرتے تھے، داڑیاں رکھتے تھے۔ بنیاد کیا ہے؟ آنا ذرا تجھے لے چلوں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سارے کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی ایک بات سنو میرے بھائی، کہتے ہیں اذا قلت لا الہ الا اللہ
او میرے مریدا، او مجھے چاہنے والے، او مجھے ماننے والے، اذا قلت لا الہ الا اللہ، جب تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے لگے تو صرف زبان سے اقرار کافی نہیں، فَقُلْ أَوَّلًا بِقَلْبِكَ ثُمَّ بِلِسَانِكَ، کہتے ہو مریدہ اگر تو سچا میرا مرید ہے، اگر تو واقعی شیخ عبد القادر جیلانی کو چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، ایسے سچے سچے ولیوں کا پیروکار ہے، آ پھر پیر کی بات بھی تو ماننا۔ کیا کہہ رہا ہے وہ پیر؟ کہتا ہے جب تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگے، زبان سے ورد بعد میں کر، دل سے ورد پہلے کر۔ جب تک تیرے دل میں لا الہ الا اللہ نہیں اتر جاتا، ساری زندگی تو زبان سے پڑھتا رہ لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ تجھے فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان کا محل دل ہے، ایمان کا محل زبان نہیں ہے۔ اور آسان کیے دیتا ہوں میرے بھائی، بچہ ذرا سمجھدار ہوتا ہے، بولنے لگتا ہے، ماں پڑھاتی ہے، بابا پڑھاتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، قاری صاحب پڑھاتا ہے، بچہ پڑھنا کیا پڑھے؟ اے بچے پڑھ پہلا کلمہ طیب، طیب مانی پاک، آگے کلمات ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوچنا ذرا کیا معنی پہلا کلمہ طیب، طیب کا معنی پاک۔ او میرے بھائی یہ وہ کلمہ ہے، اگر تو اس کلمے کو دل سے سمجھ کے پڑھ لے تو تیرا دل پاک ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کو سمجھ جا تو تیری زندگی پاک ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ توحید والے کلمے کی مثال اس درخت جیسی ہے جیسے کھجور کا درخت ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور پھل سدا بہار ہیں۔ اللہ کہتا ہے جس بندے کے دل میں توحید والے کلمے کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، وہ بندہ عمل کرتا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں عمل قبول ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے خیال کر، اس کلمے کو پہلے سمجھ پھر اقرار کر۔ اب بھی بات سمجھنا ہے تو دوسری مثال دیکھ۔ 3 قسم کے لوگوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے۔ کتنے قسم؟ ایک مومنوں کا ذکر، دوسرا کافروں کا ذکر، تیسرا منافقوں کا ذکر۔ کافر وہ جو کلمہ پڑھتے ہی نہیں، منافق وہ جو پڑھتے تو ہیں زبان سے لیکن دل سے مانتے کوئی نہیں، اور مومن وہ جس کی زبان پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس لیے اس دھوکے میں نہ رہنا صرف زبان سے پڑھ لوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، نہ میرے بھائی اس کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر تو مجھ سے پوچھے اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر کیوں بھیجے، اللہ نے 4 کتابیں اور 100 صحیفے کیوں نازل کیے، اللہ نے یہ ساری کائنات کیوں تخلیق کی، تو جواب یہ ہے
تاکہ ہم قرآن سن کے نبیوں کے بیان سن کے کائنات کی ہر چیز کا پیغام سن کے کلمے کو سمجھ کر جنت کے مستحق بن جائیں۔ اس لیے خیال کرو میرے بھائی، کلمہ کیا ہے؟ لا، آپ عوام بھائی پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ کی دعوت، ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت، موسیٰ کلیم اللہ کی دعوت، عیسیٰ روح اللہ کی دعوت، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کی دعوت، آمنہ کے لال بے مثال کی دعوت، سارے نبیوں کی دعوت وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگو یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو مان لو، اس مسئلے کو ماننا تمہارا کام ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات ولم یشرک باللہ دخل الجنہ۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کی دعوت بھی ہے، مدنی کی دعوت بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مان، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مان، لا الہ الا اللہ۔ اب عوام دوست سارا قرآن پڑھ تو سکتے نہیں، کوشش کریں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سارا قرآن ترجمے سے سیکھیں تب ہی جنت جائیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ قرآن کا ارک، قرآن کا نچوڑ، قرآن کا خلاصہ، قرآن کا مکھن تجھے مل جائے تو قرآن کا ارک یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ 4 جز ہیں میرے بھائی۔ لا مانا کرو کوئی نہیں، لا کا معنی الہ معبود، الہ مسجود، الہ روزیاں دینے والا، الہ نفع کا مالک، الہ نقصان سے بچانے والا، الہ اولاد دینے والا، الہ بیماریاں لگانے والا، الہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، الہ دلوں کے حال جاننے والا، الہ ڈوبتے ہوئے بیڑوں کو کنارے لگانے والا، الہ سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا، الہ آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا، الہ سورج سے ساری دنیا کو روشن کرنے والا، الہ چاند کو آسمانوں پہ رونق بخش کر زمین پہ پھلوں کے اندر مٹھاس کے بندوبست کرنے والا، الہ زمین و آسمان کی فضاؤں میں بادلوں کو سٹور کر کے تیرے میرے لیے رحمت کی برسات کا بندوبست کرنے والا، الہ برسات برسا کے زمین سے فصلیں اگانے والا، الہ زمین سے پھل پھول اگانے والا، الہ تیری میری روزیوں کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں الا اللہ۔ اکیلا کون ہے؟ میرے بادشاہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ جاگ رہے ہو میرے بھائی؟ کئی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور جی یہ نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، پیروں کو نہیں مانتے، فقیروں کو نہیں مانتے، اور کئی مہربان تو کہہ دیتے ہیں جی یہ کلمہ ہی نہیں مانتے جی، اور کئی مہربان کہہ دیتے ہیں ایتا جی کچھ مندے ہی نہیں۔ نہ میرے بھائی دھوکہ نہ کھانا، ہمارا کسی سے کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے اکابر کی زندگیاں گزر گئی ہیں، لوگوں سے ہمیں نہ نذرانہ چاہیے نہ شکرانہ چاہیے۔ تمہاری خیر خواہی ہے،
وہ مسئلہ سمجھ لو جس مسئلے کو فرعون کی بیوی نے سمجھا تو اللہ کی ولیہ بن گئی. وہ مسئلہ سمجھ لو، وہ مسئلہ سمجھ لو جس مسئلے کو حبیب نجار نے سمجھا تو اللہ نے اس کے تذکرے قرآن کے دل میں کر دیے. وہ مسئلہ سمجھو جس مسئلے کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے سمجھا تو ان کو اللہ نے عزتیں عطا کر دیں. وہ مسئلہ سمجھو جس مسئلے کو جنات نے سمجھا اللہ نے جنات کی ولایت اور دعوت کے تذکرے قرآن میں کر دیے. وہ مسئلہ سمجھو میرے عزیز، اور کوئی تمنا. دھوکہ نہ کھانا. خیال کر، ہمارا عقیدہ سن، خیال کرو میرے بھائی، ہم ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن اللہ کا شریک نہیں مانتے. نبیوں کو نبی مانتے ہیں لیکن اللہ کا شریک. جو پیر ہیں، کیا کہہ رہا ہوں، جو پیر ہیں، ہم پیروں کو مانتے ہیں لیکن ہو پیر وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ قرآن ہو، عمل میں آمنہ کے لال کی سنت ہو. دھوکہ نہ کھا میرے عزیز. آج عزت مآب بہنیں بیٹیاں جو غلط راہ پہ چلی ہوئی ہیں جاتی ہیں پیر کے پاس. چہرے پہ پردہ ہوتا ہے، پیر کہتا ہے چہرے سے پردہ اتارنا. چہرے سے پردہ، حضرت جی کیوں اتاروں؟ تجھے میں قیامت کے دن پہچانوں گا کیسے؟ خیال کرو میرے عزیز، یہ پیر نہیں ہے. آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے بڑا مرشد، آپ سے بڑا پیر اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہی نہیں ہے. اور میرے مدنی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کسی اجنبیہ عورت کو سامنے بیٹھنے نہیں دیا. بیعت کیسے ہوتی تھی؟ پانی میں ہاتھ رکھا، وہ پانی عورتوں کے پاس چلا گیا، وہ ہاتھ رکھتی تھی، بیعت ہو جاتی تھی. اس لیے دھوکے میں نہ رہے. لوگ کہتے ہیں بادشاہو پیراں تو کیڑے پردے نہ ہو میرے بھائی. اس لیے خیال کر، پیروں کو پیر مانتے ہیں، فقیروں کو فقیر مانتے ہیں، ولیوں کو ولی مانتے ہیں، نبیوں کو نبی مانتے ہیں، لیکن لا الہ الہ کوئی نہیں. نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. پیر فقیر قابل احترام ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. فرشتے اللہ کی مقدس مخلوق ضرور ہیں لیکن الہ کوئی نہیں. الا اللہ، الہ اکیلا کون ہے؟ اس عقیدے کو سمجھنا ہو میرے بھائی، تیرا دل پاک ہو جائے. اس لیے کہ جب تک شرک والا عقیدہ دل میں موجود ہے، جب تک شرک والا عقیدہ دل میں موجود ہے، غسل کرے زمزم سے، لباس پہنے قیمتی، خوشبوئیں لگائے قیمتی، چوغے پہنے قیمتی. میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے انما المشرکون نجس. اور تو نے کلمے سے دل پاک نہیں کیا، اوپر کی ٹیپ ٹاپ سے کام نہیں بنے گا. اس لیے پہلے کلمے کو سمجھ، اور کلمے کی دعوت یہ ہے وہ اللہ. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے ایک قطرے سے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. ہے کوئی شریک؟ آ قرآن کی سحر کر. اللہ کا قرآن تجھے مجھے یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے. اور میرے عزیز ذرا خیال کرنا،
یہی نبیوں کی اصلی سیرت ہے، یہی نبیوں کی اصلی دعوت ہے۔ میرے سامنے یہ سورہ مومنون پارہ نمبر 18 ہے، رب کریم کا فرمان ہے، کیا عجیب انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ اکبر۔ آنا میرے بھائی قرآن کے قریب لگ، خدا کی قسم اس قرآن کو اللہ نے عرشوں سے تیرے میرے رسم و رواج کے لیے نہیں اتارا، اس قرآن کو تیرے میرے دلوں کے اندر کی حالات کو بدلنے کے لیے اتارا ہے۔ اس لیے خیال کر، اللہ کہتا ہے میرا بندہ خیال تو کرنا، افرأیتم ما تمنون، ایک قطرہ جو عورت کے رحم میں پہنچا، اس قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟ غور سے جواب دو میرا بھائی، اس قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا کون ہے؟ کوئی شریک؟ کسی کی نظر وہاں لگتی ہے؟ کسی کا زور وہاں چلتا ہے؟ قطرے سے جمع ہوا خون بنانے والا بھی اکیلا اللہ، اس خون سے لوتھڑا بنانے والا بھی اکیلا اللہ، اس لوتھڑے سے بوٹی بنانے والا بھی اکیلا اللہ، اس بوٹی سے ہڈی بنانے والا بھی اکیلا اللہ، اور تیرے میرے بدن کے 360 جوڑ بنانے والا بھی اکیلا اللہ۔ پھر 360 جوڑوں کو فٹ کرنے والا بھی اکیلا اللہ، فٹ کر کے ڈھانچہ بنا کے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اللہ کہتا ہو میرا بندہ اس ہڈی کے ڈھانچے پہ کسونا العظام لحما، اس ہڈی کے ڈھانچے پہ گوشت چڑھانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ڈھانچے پہ گوشت چڑھا کے تیری میری تصویر یہ نقش بنانے والا بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب میرے عزیز مجھے جواب دینا، نبیوں کی نبوت سر آنکھوں پہ، ولیوں کی ولایت سر آنکھوں پہ، جو نبیوں کی نبوت کا منکر ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، جو ولیوں کی ولایت کا منکر ہے وہ بھی قرآن کا منکر ہے، جو میرے اللہ کی توحید کا منکر ہے وہ بھی قرآن کا۔ جاگ رہے ہو؟ جواب دو گے؟ سارے ولیوں کے امام کا کیا نام ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ مسئلہ بتانا ہے آپ نے مجھے۔ ابو بکر صدیق، چلو درمیان میں بات آ گئی، ہمارے معاشرے میں ولایت کا کیا کنسپٹ ہے؟ وہ جی فلاں حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ولی نے، کیوں بھائی؟ انہاں 40 دن کنویں الٹا لٹک کے چلا کٹے، 40 دن کنویں میں الٹا۔ اب وہ 40 دن کی نمازیں کدھر گئیں؟ 40 منٹ بندہ الٹا لٹکے تو پتہ چل جائے نہ۔ میرے بھائی یہ غلط تصور ہے۔
فلاں جی دیوار پہ بیٹھے دیوار بگا دی، بڑے پہنچے ولی ہیں، نہ ہو میرے بھائی. کسی کی دیوار سے ایک اینٹ بھی بغیر اجازت کے اتارنا ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام ہے؟ اور ولیوں کے ذمہ کیا لگایا؟ دیوار ہی بگا کے نکل گئے. نہ ہو میرے بھائی، ایسے نہیں. ولایت کیا ہے؟ اس کا نام ولایت نہیں ہے. قرآن سے پوچھ، قرآن تجھے بتائے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ہونے کے لیے سید زادہ ہونا ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے پیر زادہ ہونا ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں، ولی ہونے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں. او میرے عزیز، ولی تو بھی بن سکتا ہے، زمیندار ہے تب بھی بن سکتا ہے، دکاندار ہے تب بھی بن سکتا ہے، تاجر ہے تب بھی بن سکتا ہے، ٹیچر ہے تب بھی بن سکتا ہے، پڑھا لکھا ہے تب بھی بن سکتا ہے، ان پڑھ ہے تب بھی بن سکتا ہے. کیسے ولی بنوں؟ نسخہ ولایت سن. الذین آمنوا، الذین آمنوا، عقیدہ رکھ اللہ کی توحید والا، اور اللہ کی توحید یہ کہ لا الہ الا اللہ، اس کا شریک کوئی نہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، زندگی گزار آمنہ کے لال کی سنت کے مطابق، زندگی گزار آمنہ کے لال کی سنت کے مطابق زندگی گزار. اللہ اکبر. تو یہ نبیوں کی ایک جماعت ہے، اللہ کے وہ نیک ولی ہیں، وہ سارے بیک زبان دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ. ولیوں کو ولی مان. سب سے بڑا ولی حضرت ابو بکر. جاگ رہے ہو؟ آپ نے مجھے جواب دینا ہے، عوام بھائیوں نے. اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ابو بکر صدیق نبی تھا، مسلمان رہے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، ختم نبوت کا منکر ہو جائے گا. اور میرے عزیز، جس طرح ولی ولی ہے، نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح نبیوں کا سردار تیرا میرا مرشد آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ نبیوں کا سردار ضرور ہے، سید الانبیاء ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، صاحب قرآن ضرور ہے، صاحب معراج ضرور ہے، صاحب والضحیٰ ضرور ہے، صاحب واللیل اذا سجا ضرور ہے، صاحب ورفعنا لک ذکرک ضرور ہے، حسنین کا نانا ضرور ہے، بنات رسول بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم وغیرہ کا بابا ضرور ہے. لیکن لا الہ کوئی نہیں. الہ اکیلا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. خیال کرنا قرآن کا یہ انداز ہے، کبھی یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے عقلی دلیلیں دیتا ہے اور کبھی نقلی دلیلیں دیتا ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اللہ کا پیغمبر ہے، نام ہے حضرت یونس علیہ السلام. نام کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام ہے اللہ کا پیغمبر. بستی والوں کو وہی مسئلہ سمجھا رہا ہے جو مسئلہ جنت کی گارنٹی ہے. بستی والوں کو صبح شام دعوت دے رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا.
بستی والے مان کوئی نہیں رہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ دیوانہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے, کوئی کہتا ہے اسے سمجھ کوئی نہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. بات نہیں مان رہے نبی کی. آخر حضرت یونس علیہ السلام تنگ آ گئے اور اللہ کے دربار میں دعا کی, ربا یہ مانتے کوئی نہیں. میں نے لفظ بولا تنگ آ گئے, یہ نہیں کہا تھک گئے. نبی توحید کے بیان سے تھکتا نہیں ہے. تنگ آ گئے ان کے کفر و شرک کو دیکھ دیکھ کے. جس طرح قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ وزر کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام بھی مشرکین مکہ کے شرک دیکھ دیکھ کے پریشان ہوتے. دل پہ بوجھ تھا, غم تھا ان کے شرک کا. اللہ نے کہا پیغمبر نبوت دے کے, قرآن کتاب ہدایت دے کے تیرا وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا ہے. اس لیے خیال کر, تنگ آگے اللہ کا پیغمبر ان کے کفریات سے, شرکیات سے. آخر اللہ کے پیغمبر نے رب کے دربار میں دعا کی, ربا یہ تو مانتے کوئی نہیں, مجھے اجازت ہو میں کسی اور بستی میں جا کے کام کروں. ربا ان کو ان کی سزا دے دے, ان کو ان کا عذاب دے دے, ان پہ عذاب بھیج دے. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے دربار میں میری دعا قبول ہو گئی ہوگی, ابھی عذاب آنے ہی والا ہوگا, حضرت یونس علیہ السلام اپنا بوریا بسترا اٹھا کے بستی سے نکل پڑتے ہیں. چلتے چلتے دریا کے کنارے پہ پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں تو کشتی تیار کھڑی ہے. اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے. کشتی چل پڑتی ہے. چلتے 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 کشتی دریا کے اندر کچھ سفر طے کرتی ہے. ایک دم پانی کے اندر موجیں جوش پکڑتی ہیں, دریا کے اندر طوفان آ جاتا ہے, کشتی ڈوبنے لگتی ہے, غرق ہونے کا خطرہ پیش ہو جاتا ہے. اللہ کا نبی حضرت یونس علیہ السلام خود کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, پریشان ہے سارے کشتی کے مسافر. کشتی کے سارے مسافر کیا ہیں؟ پریشان ہیں. جیسا کہ فتح مکہ ہوا, ابو جال کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگتا بھاگتا پہنچا دریا کے کنارے پہ, کشتی میں سوار ہوا. کشتی چلتی گئی, دریا کے وسط میں پہنچی تو دریا میں طوفان آ گیا. اب ابو جال کا بیٹا اکرمہ وہ کہنے لگا یا لات مدد, یا منات مدد, یا عزا مدد, یا حبل مدد. اور لات اور منات اور عزا اور حبل اس مصیبت اور تکلیف کی گھڑی میں ہماری مدد کرو. لیکن جو کشتی چلانے والے تھے ملا تھے, کشتی بان تھے, ان کی زبان پہ ایک ہی دعوت تھی, ایک ہی دعا تھی, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا اللہ مدد. کشتی والے مدد کس سے مانگ رہے تھے؟ کس سے مانگ رہے تھے؟ اکرمہ کہنے لگا تم تو وہی بات کرتے ہو جو محمد کرتا ہے صلی اللہ, یہی تو جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ پکارو صرف کسے؟ اللہ کو, اور ہم کہتے ہیں اللہ کو بھی پکاریں گے, لات منات عزا کو بھی پکاریں گے. یہی تو جھگڑا ہے.
کشتی والوں نے کہا اکرما ہمیں زندگی گزر گئی ہے دریاؤں میں، دریا کی موجیں جب مستی میں آتی ہیں انہیں اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا۔ اکرما کو مسئلہ سمجھ آ گیا، جو مسئلہ آمنہ کے لال کی دعوت سے نہیں سمجھ آیا وہ قرآن نے عجیب انداز میں تذکرہ کیا، لیکن اس کے باوجود سمجھ نہیں آیا وہی مسئلہ جا کے دریا کی موجوں نے سمجھا دیا۔ اب اکرما کیا کہتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں، کہنے لگا اخلصوا لربکم الدعاء، او کشتی والو میں بھی اب اللہ ہی کو پکارتا ہوں، تم بھی اللہ ہی کو پکارو۔ اخلصوا لربکم الدعاء، خالص کر کے اللہ کو پکارو، اور میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج اگر اللہ نے نجات دے دی اب میں بھاگنے والا نہیں، سیدھا لوٹ کے محمد کا غلام بن جاؤں گا۔ اسی طرح یہاں بھی کشتی دریا میں پھنسی ہوئی ہے، پریشان ہیں سارے کشتی والے۔ قرآن ڈالو جی، لگتا ہے کوئی بندہ اپنے آقا مولا کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے۔ قرآن ڈالا گیا تو نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ خیال کرو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے چھلانگ لگاتے ہیں دریا میں، اس نیت سے چلو تیراکی کر کے میں کنارے لگ جاؤں گا، کنارے پہ پہنچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے تو آگے سے اور ہی بندوبست کیا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادھر نبی نے چھلانگ لگائی، ادھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ ادھر نبی نے چھلانگ لگائی، آگے کشتی، اللہ اکبر، آگے مچھلی منہ کھول کے کھڑی تھی، نبی سیدھا پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی جا کے بیٹھ گئی دریا کی تہہ میں۔ اب میرے بھائی اپنے دل کی کھڑکی کھول ذرا، لا الہ الا اللہ کو سمجھ۔ خیال کرو میرے بھائی، پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ، لا عالم الغیب الا اللہ، عالم الغیب کوئی نہیں۔ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، علم والے ضرور ہیں، لیکن غیب دان نہیں۔ غیب دان اکیلا کون ہے؟ ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ان کے پاؤں سے لگی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، لیکن نبی بھی غیب، ولی بھی غیب دان نہیں۔ غیب دان اکیلا کون ہے؟ اب پھر ایک وسوسہ آیا، کہتے ہیں دیکھو جی، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو علم نہیں۔ میری اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ لو، جو کہے نبی کو علم نہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے۔ عقیدہ تو سمجھ، اللہ نے جو علم سارے نبیوں کو دیا، سارے ولیوں کو دیا، سارے علماء کو دیا، مفسرین کو دیا، مجتہدین کو دیا، فرشتوں کو دیا، نبیوں، ولیوں، شہیدوں، مجتہدین، مفسرین، اماموں، ان سب کے علم کو جمع کرو تب بھی مدنی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ علم ہے، علم غیب نہیں۔
علم غیب میرے اللہ کا خاصہ ہے. قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا عَالِمَ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا غیب جاننے والا کوئی نہیں ہے. یہاں سمجھ واقعے سے. نبی کہاں جانا چاہتا تھا؟ دوسرے کنارے یا مچھلی کے پیٹ میں؟ جا کے جواب دو. دوسرے کنارے یا مچھلی کے پیٹ میں؟ پہنچ کدھر گیا؟ پہنچنا کہاں چاہتا تھا؟ پہنچ کدھر گیا؟ اس لیے کہ مسئلہ قرآن کا ہے. آئندہ کے حالات کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ کہتا ہے میرے بندو قرآن کے مطابق عقیدہ بنا لو نا. قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی جاننے والا اکیلا کون ہے؟ مادہ کے رحم میں کیا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ شام کو کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ عصر کو کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ ظہر کو کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ آدھے گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ 1 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے جاننے والا اکیلا کون ہے؟ خیال کرو میرے بھائی. اگر نبی کو پتا ہوتا کشتی میں بیٹھوں گا کشتی جا کے دریا کی موجوں میں پھنس جائے گی اور میں کشتی سے پہنچ جاؤں گا مچھلی کے پیٹ میں اور کئی دن مجھے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑے گا تو نبی کبھی بھی کشتی میں سوار نہ ہوتا. مسئلہ سمجھو میرے بھائی. اللہ نے فرمایا میرا آدم لا تقربا هذه الشجرہ اس درخت کے قریب نہ لگنا. اللہ نے منع فرما دیا. آدم علیہ السلام اماں صاحبہ دونوں چلے گئے درخت کے قریب. وسوسہ ڈالا شیطان نے, درخت کو استعمال کر لیا اور کرتے ہی جنت سے کہاں اتار دیے گئے؟ زمین پر. اگر درخت استعمال کرنے سے پہلے اگلے حالات کی خبر ہوتی تو بابا آدم کبھی بھی درخت کے قریب نہ جاتا. اور آسان کر. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. نبی نے سوال کیا. نبی نے کیا کیا؟ اور سوال کا جواب کیا آیا؟ اللہ نے 100 سال کے لیے نبی کو موت کی وادیوں میں بھیج دیا. اگر سوال سے پہلے پتا ہوتا کہ یہ سوال بڑا مہنگا پڑے گا, 100 سال موت کی وادیوں میں جانا پڑے گا, تو نبی کبھی یہ سوال کرتا ہی نہیں. اس لیے مسئلہ یاد رکھنا, لا الہ الا اللہ, غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام غیب دان ہوتے بستی سے نکلتے ہی نہیں, کشتی میں قدم رکھتے ہی نہیں, اور آگے چل کشتی سے چھلانگ لگانے لگے. کیا لگانے لگے؟ نیت کیا تھی؟
तैर के किनारे लगूंगा। अगर छलांग लगाने से पहले पता चल जाता कि आगे मछली रिसीव करने के लिए तैयार खड़ी है तो तब भी पैगंबर छलांग न लगाता। इसलिए ओ मेरे भाई ख्याल कर, दूसरा मसला समझ। अल्लाह अकबर। कश्ती है दरिया की मौजों में, नबी बैठा है कश्ती में। कश्ती है दरिया की और कश्ती में बैठा कौन है? कोई मौलवी, कोई पीर, कोई गद्दी नशीन, कोई हजरत जी, कोई सैयद साहब, कोई शाह साहब, ना भाई, अल्लाह का नबी बैठा है कश्ती में। अल्लाह का नबी बैठा है और कश्ती डावाडोल है, कश्ती डूबने के करीब है। जुमला बड़ा अजीब है, अल्लाह करे तेरे दिल में उतर जाए। और मेरे भाई, अगर नबी की अथॉरिटी होती उस कश्ती को किनारे लगाने की, मौजों को कंट्रोल करने की, तो नबी को कश्ती से छलांग लगाने की जरूरत ही न पड़ती। अल्लाह मसला समझा रहा है। और मेरे भाई मसला समझ, ये दरिया की जो मौजें हैं, इन दरिया की मौजों पे आर्डर सिर्फ किसका चलता है? अगर समझना है तो चल कुरान की सैर कर। अल्लाह का नबी है, खड़ा है दरिया के किनारे, पीछे फिरौन की फौज है, आगे दरिया की मौज है। अल्लाह का नबी परेशान खड़ा है, क्या होगा? कौम वाले बनी इसराइल भी कहते हैं मूसा तूने हमें मरवा दिया है। अल्लाह ने फरमाया मूसा परेशान न हो, तेरे हाथ में जो लाठी है, इस लाठी को दरिया की मौजों पे मारना तेरा काम है, दरिया के अंदर सड़कें बना देना मेरा काम है। इसलिए मेरे भाई ख्याल कर, लाठी मारी नबी ने, रस्ते किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए। इसलिए कि अगर रस्ते बनाना नबी के बस की बात होती तो पहले बना लेता, परेशान होने की कोई जरूरत ना थी। इसलिए मसला समझना, दरिया के अंदर जाग रहा है, कश्तियों को डबोने वाला भी अकेला कौन? किनारे लगाने वाला भी अकेला कौन? आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। कश्ती भी सवारी है, जहाज भी सवारी है, गाड़ी भी सवारी है। अब सवारी पे जब सवार होने लगे तो कहना क्या है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सुब्हान अल्लज़ी, पाक है वो जात। सारे कहो अल्लाह पाक है। अल्लाह क्या है? अल्लाह क्या है? किससे पाक है? शरीकों से पाक है। सुब्हान अल्लज़ी, पाक है वो जात, सख्खर लना हाज़ा, जिसने मुसख्खर किया हमारे लिए सवारी को। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, इस सवारी को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं थी। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारे नादान दोस्तों ने क्या किया? नई गाड़ी है, गाड़ी के आगे या पीछे पुराना जूता लटक रहा है। क्या लटक रहा है? क्यों भाई? ओ जी, आप नहीं समझते ना बादशाहो, ये बातें आप नहीं समझते। जूता लटक रहा है, गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। अगर नाराज ना हो तो मैं एक जुमला कह दूं, गाड़ी की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या जान की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? तो फिर वही जूता गले में भी लटका देना चाहिए। जान की हिफाजत ज्यादा जरूरी है, लेकिन शैतान बड़ा जालिम है। जूता लटका दिया, गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ तावीज बांध दिए,
گاڑی کے آگے پیچھے پیروں کے فوٹو لگا دیے، گاڑی کے آگے پیچھے کالے سرخ کپڑے باندھ دیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کپڑا بچائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ جوتا بچائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ کاغذ کا پرزہ بچائے گا۔ ناؤ میرے بھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ اس بادشاہ کے سوا سواری کو چلانے والا بھی کوئی نہیں، بچانے والا بھی کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ نبی بیٹھا ہے کشتی میں، لیکن کشتی کو کنارے لگا نہیں سکا۔ آگے چلنا، آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ نبی پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ کدھر پہنچ گیا؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ اکبر۔ جیل بھی گمنام، جیل گمنام، نہ جگہ کا پتہ نہ مقام کا پتہ، اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب پوچھتے ہیں قرآن سے، قرآن تو ہمیں بتا، مچھلی کے پیٹ سے نبی نکلا کیسے؟ کسے پکار کے نکلا؟ کس سے مدد مانگی؟ کیا آدم علیہ السلام سے مدد مانگی؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے مدد مانگی؟ کیا نوح علیہ السلام سے مدد مانگی؟ یا کسی اور پیغمبر سے مدد مانگی؟ اللہ کا قرآن بول پڑا، فرمایا وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ یہ انداز ہے میرے اللہ کا۔ وَظَنُّونَ، اللہ کہتا ہے لوگو یاد تو کرو نا ذرا میرے مچھلی والے پیغمبر کو۔ کون سے پیغمبر کو؟ مچھلی والا پیغمبر۔ وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب نکلا بستی سے غصہ غصہ، گمان یہ تھا أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَلَّن نُّضَيِّقَ عَلَيْهِ، اللہ کی طرف سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں، جانا چاہتا تھا دوسری بستی، دوسری بستی جاؤں گا، وہاں جا کے آواز لگاؤں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جانا چاہتا تھا دوسری بستی، پہنچ گیا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ سے کسے پکارا؟ قرآن تجھے مجھے سبق دے رہا ہے، فنادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، دریا کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین پردوں کے اندر سے اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو صرف کسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اسے کہتے ہیں کلمہ طیبہ، پاکی کرتا ہے۔ ذرا سمجھ سے یہاں پر 4 جملے کہنے لگا ہوں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میری اس حالت کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لا الہ، اللہ تیرے سوا میں یونس کے حال کو جاننے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر کسی کے حال کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ لا الہ، اللہ تیرے سوا میرے حال کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری دعا کو سننے والا بھی
کوئی نہیں، اس لیے کہ پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ لا الہ، اللہ تیرے سوا میری مشکل کشائی کرنے والا بھی کوئی نہیں، میری حاجت روائی کرنے والا بھی کوئی نہیں، میری کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا بھی کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا بھی کوئی نہیں، الا انتا، مگر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، ربا تیرے سوا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ربا یہ تو تیرا نبی ہوا اور ہوا بھی بڑا پیارا، ربا ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، خیر لا الہ الا انتا، آگے چلنا، سبحانکا، کیا لفظ ہے؟ سبحانکا۔ سوال تھا کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا کیوں نہیں؟ تو قرآن نے کہا سبحانکا، اللہ تو شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے بستی سے نکل کر اپنا ہی نقصان کیا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کیا۔ کیا مطلب ہے ظالمین کا؟ مطلب یہ ہے کہ میں وہاں رہتا اور دعوت دیتا رہتا اور تکلیفیں برداشت کرتا رہتا، میرے آخرت کے ثواب کے خزانے اور بھر جاتے، میں نے تھوڑا عرصہ وہاں سے نکل کر صرف اپنے ثواب میں کمی کی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے نبی کی دعا سن لی، قبول کر لی، نبی کو نجات دے دی۔ اب آخری سوال ہے، اللہ وہ تو تیرا نبی تھا نا، وہ تو تیرا کیا تھا؟ اور ہم ہیں گناہگار، خطا کار، سیاہ، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں۔ اللہ نے فرمایا نا میں رب الانبیاء نہیں، رب الناس ہوں، رب العالمین ہوں، سب کی سنتا ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیبو، بڑی مٹھاس ہے، اجیبو، میں آپ جی جی کر کے تمہاری دعائیں سنتا بھی ہوں، قبول کرتا بھی ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے اپنی دعائیں قبول کروا لو نا۔ یہاں بھی فرمایا نہ بندہ اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نبیوں کی سنتا ہوں، امتیوں کی نہیں سنتا، نمازیوں کی سنتا ہوں، بے نمازوں کی نہیں سنتا، روزے داروں کی سنتا ہوں، روزہ نہ رکھنے والوں کی نہیں سنتا، عربیوں کی سنتا ہوں، اجمیوں کی نہیں سنتا، مومنوں کی سنتا ہوں، گناہگاروں کی نہیں سنتا، نا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مجھ پہ یقین رکھ کے مجھے پکارنا تیرا کام ہے، تیری مشکل کشائی حاجت روائی کرنا میرا کام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو میرے عزیز نجات کا مدار ہے لا الہ الا اللہ، اور خلاصہ کیا ہے؟ رب کا شریک کوئی نہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔